بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 61 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گرتی ہی گئی، حرارت کبھی گھٹ جاتی اور کبھی بڑھ جاتی۔ جب تک پیروں میں دم رہا اور چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے رہے اور مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ پھر عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے پوچھا نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا حضور کا انتظار ہے۔ آپ نے لگن میں پانی بھروایا اور غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر پوچھا نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا حضور کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، مگر اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں پھر ہوش آیا، دریافت فرمایا نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا حضور کا انتظار ہے۔ چنانچہ جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، لوگ ان کی آواز سن نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ حضور تکلیف سے بے چین تھے مگر غصہ سے آواز کافی بلند ہو گئی۔ فرمایا کہو ابو بکر سے وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ پھر وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا۔ ظہر کا وقت تھا، 7 مشک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر میں رومال باندھا اور علی و عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے مسجد گئے۔ نماز ہو رہی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تقریر کی۔ فرمایا مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا، مہاجرین بھی آپس میں نیک سلوک کریں۔ ہاں، انصار کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا، جو انصار بھلائی کریں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، جو خطا کریں ان سے درگزر کرنا۔ ناظرین اکرام، پھر آپ نے فرمایا عام مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزلہ میدا کے ہیں۔ میرے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے اور اسی چیز کو حرام کیا ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھ کو بھی وہ مار لے۔ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی آج مجھ کو کہہ لے، اور کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو آج ہی لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے پاس میرے 3 درہم ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 درہم دیے، پھر فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اے رسول خدا کی پھپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکوں گا۔ معزز ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کی 7 اشرفیاں تھیں۔ بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ اپنے پاس ہی رہ جائیں۔ چنانچہ حکم دیا کہ انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ کو پھر خیال آیا، پوچھا وہ اشرفیاں کہاں ہوئیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ ابھی گھر میں ہی ہیں۔ آپ نے انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے ان کو ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا اگر محمد کو موت آ گئی اور یہ اس کے پاس ہی رکھی رہ گئیں تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین اکرام، تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دیتے، پھر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بے چینی بلا کی تھی، کمزوری بھی انتہا کی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ آئیں تو اٹھ کر آپ پیار نہ کر سکے، چنانچہ وہ پاس آئیں اور خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے، پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے، پھر چہرہ پر ملتے، بے چینی بلا کی تھی۔ عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ الفاظ سنے، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ معزز ناظرین، 2 شنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گھٹ گئی، ایسا لگ رہا تھا گویا بخار جاتا رہا، بے چینی نام کو نہ تھی، طبیعت کو بالکل سکون تھا۔ جس نے بھی دیکھا سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے، چنانچہ اداس چہرے پھر چمک اٹھے اور مرجھائے ہوئے دل پھر لہلہا اٹھے۔ حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا، صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا، مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ مسکرا دیے کہ خدا کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ آہٹ ہوئی تو ساتھی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں، چنانچہ خوشی سے وہ بے تاب ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے، انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ نے اشارہ سے روک دیا، پھر حجرہ کے اندر ہو کر پردہ گرا دیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ اچھی طرح نہ گرا سکے، پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو خوش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی اور موت ہولے ہولے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، فوراً حاضر کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ اس وقت لگاتار زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، اللہم اعنی علی تحمل سکرات الموت، اے اللہ جان کنی کی پریشانیاں جھیلنا میرے لیے آسان کر۔ ناظرین اکرام، پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے چین ہو گئیں، بے اختیار چیخیں، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔
سپہر کا وقت تھا، سینہ میں سانس کھڑکھڑا رہی تھی، اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی، نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا بالرفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی ہے۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں چھت سے لگ گئیں اور روح پاک خدا سے جا ملی۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جانثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستی میں سناٹا چھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 61 ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 60واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔